بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون، ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ اس وقت آزاد جموں کشمیر میں 25 جولائی کے انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آلموسٹ بہت ہی کلیئر ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف 25 سیٹیں، پیپلز پارٹی 11 اور اس میں سے ظاہر ہے 10 جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے۔ ایک سیٹ جو ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی چھوڑنی پڑے گی۔ 16 جو ہے جس کی شیڈیول بھی آ چکا ہے، وہاں پر ابھی تک دوبارہ سے پولنگ 29 کو ہوگی تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون 6 سیٹیں اور جے کے پی پی اور جو مسلم کانفرنس ہے وہ ایک سیٹ پہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ مسلم کانفرنس کے جو صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے ریاست کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، وہ الگ سے اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، وجہ کیا ہوئی، اختلافات اس قدر کیوں بڑھ گئے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ابھی بات ہو رہی ہے جناب کہ آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، سینئر وزیر کون ہوگا، اور مختلف طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ خبریں فی الحال گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ تک، عوام تک، جو اوورسیز اسپیشلی پاکستانی ہیں جن کا انٹرسٹ ہے یا اوورسیز کشمیری ہیں، وہ بہت حد تک اس وقت ان کی نظریں صرف اس بات پہ ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اسپیکر اور صدر کون ہوگا، لیکن سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا ریاست کا، اور پھر مخصوص نشستوں میں بھی بات کی جا رہی ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ مختلف ذرائع سے مختلف طرح کی خبریں آپ کو گردش کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ صدر ہوں گے، اسی طرح خواجہ فاروق سینئر وزیر ہوں گے، اور فہیم ربانی جو ہے، انوار الحق اسپیکر ہوں گے اور فہیم ربانی ڈپٹی اسپیکر ہوں گے۔ کچھ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور کچھ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب انوار الحق جو ہیں، چودھری انوار الحق، ان کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس میں ڈیڈ لاک موجود ہے، اس میں پارٹی نہیں مان رہی، لیکن دوسرے حلقوں کی طرف سے باقاعدہ طور پر زور دیا جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق جو ہے وہ وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بہت اہم عہدے پہ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ وزیر اعظم جناب ہونے چاہیے۔ زیادہ ذرائع مختلف طرح کی خبریں دے رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بتایا جا رہا ہے کہ بمبر میں کیونکہ جلسہ بھی نہیں تھا وزیر اعظم کا، لیکن ان کا جلسہ کروایا گیا، تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اب لیکن ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ چودھری انوار الحق کے حوالے سے پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں، اور ایک حلقہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بنایا جائے، دوسرا حلقہ یہی نہیں مان رہا۔ دوسری طرف چلتے ہیں تو تنویر الیاس کے معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند ہفتے پہلے، بلکہ 2 ہی ہفتے ہوں گے شاید، جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے جانے کے بعد ان کا جو بھی تبادلہ ہوا، چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے بعد اس کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ مبینہ طور پر الزامات ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کے اوپر، اور ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے شامل کیا جو جماعت اسلامی کے سابق جو ہے وہ امیر تھے گلگت بلتستان اور اے جے کے، جناب ترابی صاحب کو شامل کرواتے وقت انہوں نے ان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ جو ہے وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور اس سے چند دن قبل جو ترابی صاحب تھے انہوں نے بڑے شدید اور یعنی نفرت انگیز الفاظ جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کے لیے استعمال کیے تھے، تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی کہ کچھ پیسوں کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے سردار تنویر الیاس اور وفاقی وزیر اور کچھ لوگوں کے درمیان، اور ان کو پرائم منسٹر بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اس پر دوسرے حلقے یعنی بیرسٹر سلطان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ناراض نظر آتے ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بھی بہت جلد ہو جائے، لیکن ابھی تک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ ڈیڈ لاک موجود ہے۔ سردار تنویر الیاس بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے، اور زیادہ کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز کرنا بہت مشکل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وزیر اعظم اس میں سب سے پہلی رکاوٹ وزیر اعظم خود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کہاں پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بیرسٹر سلطان کی بات کریں تو بیرسٹر سلطان کو کچھ حلقے چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اگر وزیر اعظم آتے ہیں تو مطلب سیدھی جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سردار تنویر اور بیرسٹر سلطان کے علاوہ تیسری کوئی آپشن جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔
دونوں حلقے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑی شدت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور اگر برسر سلطان وزیر اعظم آئیں گے تو ظاہر ہے سادات تنویر الیاس اور اس گروپ کو آلدو کہ گروپ کتنا ہی بڑا ہے وہ میں آپ سے سمجھ رکھتا ہوں، لیکن چیزیں مشکل نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر خواجہ فاروق کی بات بھی ہو رہی تھی، اور ایک دو اور جو ہے ممبر ہیں ان کی بات بھی ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ان میں سے کسی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ینگ انرجیٹک پڑھا لکھا جو ہے وہ کوئی اگر ان کو امیدوار نظر آئے گا تو ڈیفینیٹلی کرا اس کے نام پہ بھی نکل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سرپرائزز آپ کو مختلف اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ جناب اگر بیرسٹر سلطان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا، اگر سادات تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا تو اس صورت میں بہت بڑا جو ہے وہ سرپرائز ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بڑے پاورفل شخص کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے۔ اس پر یہ آگے سے جواب آیا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر نہیں بنائیں گے تو آزاد جمہوریت کشمیر میں بڑے تگڑے لوگ موجود ہیں جو اپنے فیصلے خود بھی کرنا جانتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ وہ ڈیڈ لاک موجود ہے جو اس وقت مختلف طرح کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ جو سیف اللہ نیازی ہیں وہ کسی اور پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی بیک کسی اور کے پیچھے ہے، علی من گنڈا پور کے کسی اور کے پیچھے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہ رہی ہے، اور وزیر اعظم ظاہر ہے ان تمام تر صورتحال میں دیکھتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینے کے بعد وہ ایک اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے۔ اس حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان کے گروپ میں کون سے لوگ ہیں جو بڑے کلوز ہیں۔ کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیرسٹر سلطان خود ہیں، چودھری ارشد ہیں ان کے کزن ہیں، اظہر صادق ہیں، چودھری اخلاق ہیں، ظفر ملک ہیں، انصر عبدالی ہیں، پھر مظفر آباد سے چودھری ارشد جو کہ پیپلز پارٹی سے آئے تھے، وہ بڑے پرانے ساتھی ہیں ان کے، فہیم ربانی ہیں، خواجہ فاروق ہیں، اگر ان کے پاس بھی آپشن ہوگا تو وہ ان کے طرف ہی جائیں گے، بیرسٹر سلطان کی طرف جائیں گے۔ دیوان غلام محی الدین ہیں، لاہور والے حافظ حامد رضا ہیں، سیالکوٹ والے چودھری مقبول گجرانوالا، عبد الماجد وہ نیوٹرل تو ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ ہوگا کہ پہلے سے اکمل سرگالہ ہیں، اور اس طرح کی بڑی لمبی لسٹ ہے جو کہ بیرسٹر سلطان کے کیمپ میں یا ان کے لیے ان کو آسانی ہوگی۔ بات کرتے ہیں سادات تنویر الیاس کی۔ سادات اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر زیادہ تر جمہوریت یعنی ایم ایل ایز کس کو چاہتے ہیں تو پھر تو بیرسٹر سلطان بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے فیصلہ جو ہے وہ اوپر سے ہونا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو اس کو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ من و عن تسلیم کیا جائے گا یا بغاوت ہو سکتی ہے۔ سادات تنویر الیاس جو ہیں وہ خود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ میر اکبر اگر جیتتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ریجن کے ہیں، وہ بھی چاہیں گے۔ پھر ان کی جو صغیر صاحب کی جو وائف ہیں جو الیکٹ ہوئی ہیں وہ بھی ان کے گروپ میں ظاہر دیوان چوکتائی ہیں، چوکتائی ہونے کے ناطے وہ بھی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ دو چار اور ممبر ہو سکتے ہیں جو سادات تنویر الیاس کے لیے شاید مضبوط ہو سکتے ہیں یا ان کے لیے کھل کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، اگر جو ممبر کی یعنی گراؤنڈ پہ جن کی پاور ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کریں۔ چودھری انوار الحق کی بات کریں جن کی گفتگو ہو رہی ہے، ان کے سچ اس طرح علی شان سونی یا ایک دو ممبر کے علاوہ کوئی سچ جو ہے وہ ان کی بھی گراؤنڈ پہ ایم ایل ایز جو ہے وہ اگر آپ ان کی اپنی ورتھ پہ وہ آئیں گے، اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ چاروں ممبر چودھری انوار الحق، خواجہ فاروق یا بیرسٹر سلطان یا یہ تینوں چاروں اگر اپنے ان کو یہ کہا جائے کہ اپنے ممبر شو کریں کہ جو یعنی ووٹنگ اگر ہو جائے ان چاروں کے درمیان ممبرز کے درمیان تو بیرسٹر سلطان جو ہے وہ ٹاپ پہ اور اچھی جو ہے وہ اکثریت لے سکتے ہیں۔ اگر یعنی وزیر اعظم یہ چاہیں اور یہ نمبر گیم کرنا چاہیں تو اس میں بیرسٹر سلطان ٹاپ پہ ہے۔ اب کیونکہ اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے گندے کرنے کی سیاست ہے، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، بھرپور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس صورت میں پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، عمران خان کیا سرپرائز دیں گے، اس میں جو ہے وہ کہیں اور سے بھی فیصلہ آتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اوپر سے جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بڑی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب دو طرح کے ذرائع، ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق پہ تو ڈیڈ لاک ہے، پارٹی نہیں مان رہی، لیکن مقتدرہ حلقے چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں اور وہ ایک گراؤنڈ یہ پلے کر رہے ہیں کہ جناب سادات تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تحفظات ہیں، اس لیے ان کا بننا ذرا ایزی ہوگا، پارٹی نہیں مان رہی۔ اسی طرح جو ہے وہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا سردار تنویر کو اس صورت میں وزیر اعلیٰ صدر بنایا جا سکتا ہے، کوئی یہ دونوں آپس میں ایکسیپٹ کریں گے؟ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انوار الحق اسپیکر اگر بنتے ہیں اور بیرسٹر سلطان وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر بھی معاملات کو اسمبلی کو چلانا بہت مشکل ہوگا۔ انوار الحق چودھری انوار الحق صاحب کی ایک اور طرح کی پرسنالٹی ہے، اور جب وزیر اعظم اور اسپیکر آپس میں جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر معاملات جو ہے وہ بڑے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذرائع جو ابھی تک فیصلہ کر پائے ہیں وہ کوئی کلیئر فیصلہ نہیں ہو سکا۔
کچھ نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انرجیٹک نیا نام دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر برسر سلطان کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ 15-16 MLAs تو ابھی بھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کے پاکٹ میں موجود ہیں، وہ ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مل کر وہ عدم اعتماد بھی لے کے آ سکتے ہیں کسی کے خلاف۔ یہ بھی گفتگو جناب چل رہی ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فی الحال کوئی فیصلہ ابھی تک اس طریقے سے نہیں آیا، اپنے اپنے ذرائع سے لوگ خبریں بریک کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اتھینٹک خبر آپ کے سامنے نہیں آئی۔ جو ہی اتھینٹک خبر کوئی آئے گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ جو مختلف حلقوں کے تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔